نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج آپ نے نماز تراویح میں جس سورہ کی تلاوت سماعت فرمائی وہ سورۃ الانفال ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ مشہور و معروف سورہ سورۃ الانفال قدر طویل سورہ ہے اور مدنیہ ہے. مدینہ منورہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد ہی دوسرے سال میں غزوہ بدر کے موقع پر علماء دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد اس کا نزول سے ہوا ہے. سورہ بقرہ اس سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا کیونکہ وہ سورہ بہت طویل ہے، سب سے بڑی سورہ ہے، لہذا وہ تو چلتا رہا سلسلہ اور اسی کے دوران پھر سورہ انفال نازل ہونا شروع ہوئی اور یہ سورہ غزوہ بدر کے موقع پر مکمل بھی ہو گئی. یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری صدی ہجری میں معرکہ بدر کی بھی تشریف لے گئے ہیں 313 اصحاب کے ساتھ، اس واقعہ کے دوران ہی سورت کے نزول کا آغاز ہوتا ہے اور حضور کے واپس تشریف لے آنے تک یہ سورہ مکمل ہو جاتی ہے. اس لیے اس سورہ کے مضامین پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غزوات سے متعلق، خاص طور پر غزوہ بدر سے متعلق، جہاد و قتال سے متعلق، دشمنان اسلام کی سرکوبی، ان کو کس طریقے سے روکنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح ان پر قابو پانا ہے، کیسے لڑنا ہے، کیسے مارنا ہے، کیسے پکڑنا ہے اور اسلام کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو کس طرح دور کرنا ہے، یہ سارے طریقے اور یہ باتیں بالتفصیل اس سورہ کے اندر آئی ہیں. جہاد و قتال کے موضوع پر بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں احکام بیان فرمائے. پوری سورہ تقریباً اسی عنوان پر ہے. یہ پوری سورۃ الانفال. انفال جمع ہے نفل کی. نفل غنیمت کو کہتے ہیں جو جہاد و قتال کے بعد دشمن کا مال ہاتھ میں آتا ہے، اس مال کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں اور مال نفل بھی کہتے ہیں. نفل دونوں لفظ عربی کے ہوں. ایک مال صحیح ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد و قتال کے ہاتھ آ جائے، دشمن توڑ کے بھاگ جائے، اسے مال صحیح کہتے ہیں. تو یہ سورہ اس حوالے سے ہے، نام بھی اس کا اسی مناسبت سے ہے. تو اس سورہ کے اندر یہ مضامین ہیں کیونکہ اس میں جلال ہے جناب، جہاد کی بات ہے، غزوے کی بات ہے، لڑنے کی بات ہے، دشمن کے مقابلے کی بات. ظلم نہیں ہے، یہ دفاع ہے، یہ بقا ہے. یہ ایک بقا کا طریقہ سکھایا گیا ہے مسلمانوں کو. ایک قوم، ایک جنریشن پیدا ہو رہی ہے، ایک نظریہ ابھر رہا ہے، ایک تہذیب قائم ہو رہی ہے، ایک ثقافت زندہ ہو رہی ہے، ایک نئی روشنی آ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو جو اس کے مقابلے اس کو باطل قرار دے رہی ہے تو پھر مقابلہ تو ہونا ہے، رزمگاہ تو بننی ہے. اور جو اندھیرے اس دنیا میں پہلے جو راج کر رہے ہیں وہ اس روشنی کو مٹانے کی کوشش تو کریں گے اور بغاوتیں بھی ہوں گے، مقابلے بھی ہوں گے. لہذا اس صورت میں مسلمان کیا کریں گے؟ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا دوستی اور مصالحات کے طریقوں میں غور کرتے رہیں گے؟ یا دشمنوں کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اس قسم کے تماشے، اس قسم کے معاملات. کہ جہاد و قتال سے تو ہم ایک طرف ہو گئے، بالکل یہ لگا دیے گئے سائڈ میں، بالکل ہی سائڈ میں کر دیے گئے ہیں، تصور بدل دیے گئے ہیں. ایسے ایسے نظریے، قادیانیت کی تاریخ اٹھی ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی، یعنی ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑنے کے بعد انہوں نے دوسرا مسئلہ چھیڑا ہے، وہ جہاد ہے. مرزا غلام احمد نے انگریزوں کی ایما پر جو نعرہ لگایا جہاد منسوخ ہو گیا تھا، کسی ضرورت نہیں، یہ احکام کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو دشمن جو ہے وہ ان صورتوں سے، ان احکام سے بہت ڈرتا ہے. اس کو آپ کی نماز سے کوئی خطرہ نہیں، آپ نماز کی آیتیں نکال کے پڑھیے، وہ خوش ہوں گے. آپ روزے کی بات کیجیے، انہیں کوئی خطرہ نہیں. آپ حج کی بات کریں، کوئی خطرہ نہیں.
کریں آپ اپنے علاقوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے گھروں میں جتنی چاہے عبادت کریں, اپنی مسجدوں میں جتنی چاہے. ہمارے یہاں آگے کر لیں, مسجدیں بنائیں اور جناز عبادت خانے بنائیں, اس کے لیے تیار ہیں, لیکن خبردار جہاد کی بات مت کرنا, ہمیں چیلنج مت کرنا, اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے سامنے رکاوٹ نہیں کھڑی کرنا کوئی, اس کے لیے بالکل وہ تیار نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ ہمیں کئی بریف کرتے ہیں کہ صاحب یہ انفال نکال دو اپنے یہاں سے, نصاب میں سے نکال دو, سورہ توبہ نکال دو, یہ کیوں مسلمانوں کو پڑھائی جا رہی ہے اور یہ کیوں تمہارے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے, اس کا اعتراض ہے. اور نکال دیا بعض علاقوں میں جہاں یہ صورتیں پڑھائی جا رہی تھی بچوں کو, سورہ انفال نصاب سے خارج کر دی گئی معاذ اللہ. یہ ہمارا زوال. اللہ نے بقا کے لیے, زندہ رہنے کے لیے جو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دیا تھا, جو تقاضا تھا ہماری بنیاد کا, ہماری بقا کا, ہمارے ارتقاء کا, تو اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا تھا, ہم نے اس آلے کو, اپنی اس بقا کے راز کو اور اپنی اس زندگی کو اور توانائی کو جو اپنے ہاتھوں سے نکال دیا, اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا, اور ہم خود اپنی بقا کے خلاف کھڑے ہوتے, اپنی تہذیب, اپنے اقدار کے مقابل کھڑے ہو گئے دوسروں کہنے میں آ کر. تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ عالم اسلام مجتمع ہوتا, اللہ کی آیتوں احکام کو غور کرتا, ملت مسلمہ جو بکھر رہی ہے, جس کا شیرازہ منتج ہے وہ متحد ہوتی اور متحدہ مسلمہ قوت بنتی, متحدہ مسلمہ قوت بنتی, پورا عالم اسلامی پلیٹ فارم پر آتا اور وہ طاقت بن کے ابھرتا اور دنیا کو جواب دیتا, اور ان احکام پر چلتے ہوئے جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی دشمن کو وہاں زیر کرتا, وہاں مقابلہ کرتا, اور طاقت کا جو طاقت سے دیا جاتا. یہ سب کچھ ہم سے نہیں ہو سکا. مفتوح تھے, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ مزمحل کر دیا, اور وہ بدستور اپنی خرافات کا اور اپنی غلاظتوں کا اظہار کرتے رہے. کبھی پوپ گالیاں دے رہا ہے, کبھی کوئی جناب ریاست کا صدر ہے, سربراہ, وہ گالیاں دے رہا ہے, کبھی کوئی ایڈیٹر ہے تو وہ کارٹون اور خاکے شائع کر کے ہماری تسلیم کر رہا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ایک سلسلہ دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ, ایک زندہ و تابندہ تہذیب کے ساتھ, ایک زندہ و تابندہ نظریے کے ساتھ اتنا بھونڈا مذاق چل رہا ہے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے ساتھ یہ سارا مذاق ہو رہا ہے, اور مسلمان خاموشی تماشائی بن کے بیٹھا ہوا ہے. اسی قوم کا ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کہ پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا, گالیاں پڑتی رہیں گی معاذ اللہ, توہین ہوتی رہے گی, تسبیح ہوتی رہے گی, مذاق ہوتا رہے گا. اللہ کی کتاب کو معاذ اللہ اسی طرح غلاظتوں میں, کچرے کے ڈھیروں میں پھینکا جاتے رہے گا, اور مسلمان اپنی غیرت کا منہ لپیٹ کے سارا تماشا دیکھتا رہے گا. لیکن اللہ برداشت نہیں کرے گا یہ سب کچھ. یہ سب ہماری آزمائش ہے ایک وقت تک, اور جب اس کی لاٹھی چلنا شروع ہوگی تو دیکھیے کہاں سے کہاں بات پہنچے گی, اور کیسے انقلاب نمودار ہوگا, اور کس طرح قوتیں برآمد ہوں گی, اور کہاں سے جوش و بلبلے پیدا ہوں گے. یہ وہ کرنا جانتا ہے, پہلے بھی کر چکا ہے, اور صاف صاف کہہ چکا ہے, اگر تم میرے دین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے تو تمہارے بعد میں ایک اور قوم پیدا کر دوں گا جو میرے دین کے لیے کٹ مرے گی, اور میرے دین کو بس سربلندی کے لیے جو بھی اس سے قربانی مانگی جائے گی وہ دے دے گی. اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے. تو خیر یہ تمیزی گفتگو میں کچھ اور غزوہ بدر کے حوالے سے بات تھوڑی کرنا چاہتا تھا. تو خیر یہاں آیتیں تو بہت ساری ہیں, ان سب کو اگر لیں تو وقت بہت زیادہ لگے گا. غزوہ بدر 2 ہجری میں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہجرت کے بعد, اس کے بعد یہ مارکا پیش آیا. اور آپ جانتے ہیں جو تاریخ کو پڑھا سنا ہوگا کہ کافروں نے ظلم زیادتی کی دھاریں اوٹیج کر دی, مکے کے مشرک آرام سے نہیں بیٹھے, مکے میں جو ہوتا رہا وہ تو آپ کے سامنے. پھر مدینے میں جب آ گئے اہل اسلام, یہاں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا, یہاں بھی چھیڑ چھاڑ ہے, یہاں بھی تنگ کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ جس کو کہتے ہیں نا وہ دکیا نوسیت, تنزی اور دہشت گردی اور انتخاب پسندی, اس کا آغاز کافروں کے کیمپ سے ہو رہا ہے عالم اسلام کے خلاف. عالم اسلام ان پسند تھا, لڑائی کا جہاد اس وقت تک کوئی حکم نہیں تھا, مگر دشمنان دین نے مجبور کر دیا عالم اسلام کو تلوار ہاتھ میں لینے پر. تو بدر کا مارکا یہ پہلا مارکا جس میں اللہ نے جہاد کی اجازت دی ہے. اب بہت ہو گئی. اب اگر تم ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے, انتظار کرتے رہو گے, تو یہ دشمن تمہارے گھروں میں گھس کر تمہارا سر اڑا کے لے جائیں گے, تمہاری عصمت دریاں کر جائیں گے, تمہارے مال اموال پہ قابض ہو جائیں گے, اور تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے. اس لیے اب تلوار اٹھانے کا وقت آ چکا ہے. تو بدر کے موقع پر 1 ہجری گزرنے کے بعد 2 سنہ ہجری میں یہ دن مل گیا, مسلمان تلوار اٹھا لی. اگرچہ بازار بے بسی بے کسی کا موقع تھا, پھر بھی اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ کو بھروسہ کیا, اللہ کی ذات کو بھروسہ کیا. دشمنوں کے مقابلے میں میدان بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. رات کا وقت ہے, رات کا وقت ہے. اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے ہیں. خدا کی ذات سے لو لگانا دیکھیے, آپ اس کی ذات کو بھروسہ دیکھیے.
نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہے نا وہی بات، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، اور جو دعا کے الفاظ ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اے اللہ، یہ قریش کے ظالم لشکر یہ عالم اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں. اے اللہ، یہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی تیرے نام لیوا، یہ آج جو جماعت تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلی ہوئی ہے، ان تالک حاضل اصابت ہو، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئے گا تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی، تو کون یہ تیرا نام لے گا؟ یہی تو ہے وہ اساس، یہی تو ہے وہ بنیاد، یہی تو ہے وہ پہلا چراغ جس سے سارے چراغ جلنے ہیں. اگر آج یہ چراغ بجھ گیا تو پھر کون سا چراغ جلے گا؟ سبحان اللہ. حضور رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور شانہ مبارک سے کپڑا گرتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اٹھا کر اس کو ٹھیک کرتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر گریا کا جو عالم دیکھ رہے تھے تو ان کو خیال آتا اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، آپ کا اللہ آپ کو اس طرح چھوڑے گا نہیں، رسوا نہیں کرے گا، بے مدد نہیں چھوڑے گا، بس کیجیے. اللہ کے رسول شان بندگی کا عظیم مظاہرہ کر رہے تھے، اللہ پہ بھروسے، اعتماد اور مانگنے کا طریقہ بندوں کو سکھا رہے تھے کہ گڑ گڑا کر مانگنا کس کو کہتے ہیں. صدیق اکبر دلاسا دیتے جاتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک طویل دعا کے بعد جب سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو فرمایا یا ابو بکر تمہیں بشارت ہو، یہ جبرائیل کھڑے ہیں زرد امامہ باندھے ہوئے ہیں، یہ جبرائیل آ گئے ہیں زرد امامہ باندھے ہوئے ہیں، تلوار لگی ہوئی ہے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا تھا. مردے دین پہ در پہ، مردے دین کا مطلب ہے وہ اس طرح آئے تھے یہ فوجیں آتی ہیں نا میدان میں ترتیب سے سب بندی کے ساتھ، ایسے نہیں کہ بدنظری سے اتر رہے تھے، آگے پیچھے آ رہے تھے، پورا ایک فوجی لشکر عسکری لشکر آسمان سے اتر رہا تھا، منظم ہو کر ترتیب سے وہ آ رہے تھے. اللہ نے فرمایا 1000 کا لشکر ہی آیا، اور اللہ نے تمہارے لیے اس کو بشارت بنا دی، اور پھر تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان دلایا اللہ نے. اور پھر اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے. صبح جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی ہے تو 3 شکی عدلی بدبخت آگے آتے ہیں کافروں کے کیمپ سے، عتبہ، شیبہ، ولید، مبارزت طلب کرتے ہیں، کوئی ہم سے لڑنے والا؟ ہاتھ میں تلواریں ہیں، اس کا جناب پیروں پہ تکبر سے اڑے ہوئے ہیں، ہینٹے ہوئے ہیں. ادھر سے 3 انصار نکل گئے، انصاری جوان، انہوں نے آگے بڑھ گئے، ہاں ہم ہیں. کون ہو تم؟ اپنا نام عطا پتہ تو بتاؤ، کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا انصار ہیں، یہ ہمارا نام ہے، ہمارے والد کا نام. سب بتا کہنے لگے تم سے ہم لڑنے نہیں آئے، تم ہمارے مقابل کے ہوئے، تم ہمارے قلعے پر کے نہیں، تم ہٹ جاؤ، ہم اپنے امجادوں سے لڑنا چاہتے ہیں جو ہمارے اندر سے آئے ہیں، ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، اٹھاؤ انہیں باہر نکالو. حضور نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جائیے، عبیدہ تم کھڑے ہو جاؤ. یہ تینوں اللہ کے شیر کھڑے ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں. ایک ہی بار میں حضرت علی نے عتبہ، حضرت حمزہ نے شیبہ کا تلا تباہ کیا ہے، گردنیں اڑا کے پھینک دی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبیدہ اور ولید ان کا ذرا تھوڑی دیر تک چلتا رہا، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر، خون ہم خون ہو گئے. یہ حضرات دونوں فارغ ہوئے ہیں، اس طرف بڑھے ہیں، ولید کا سر قلم کر دیا. اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی. حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں میں سب میں کھڑا ہوا ہوں، ذرا ان جوانوں کا حوصلہ دیکھیے گا. اور آج ہم اس معاشرے کا بھی محاسبہ کر کسی بھی روشنی میں. حضرت عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا، میرے دائیں ایک بچہ، میرے بائیں ایک بچہ، نوجوان کم سن بچہ. میں نے کہا کہ یہ بچے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی قریش کے جوان ہوتے تو اچھی بات ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بچہ آگے بڑھا، کہنے لگا چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ یہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تو تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ کہنے لگا یہ ہمارے نبی پاک کو بہت گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم نے سنا یہ بہت بدبخت آدمی ہے، ہمارے حضور کو بڑی گالیاں دیتا ہے. خیر میں نے ان کا جذبہ دیکھا کہ کیا کر لیں گے یہ بچے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے ابو جہل نظر آیا دشمنوں کی سب میں نے ان بچوں کو بتا دیا وہ رہا ابو جہل. وہ کہتے ہیں کہ وہ باغ کی طرح جناب اس طرح ہو کر گئے ہیں نا، مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر کے گئے ہیں، دشمنوں کی سب میں گھسے ہیں اور دونوں سمٹ گئے ابو جہل پر، اور جاتے جو حملہ کیا ہے اخبار کے اوپر نیچے گرا دیا. ابو جہل جیسے لئیم شہیم شخص کو ظاہر ہے کہ وہ طاقتور تھا، جوان سال ہوگا،
ان کا سردار اور لڑنے بڑھنے والا تھا. 2 بچے نوجوان گرا دیا, مارا, اور مار کے تلوار کے خون سے رنگین کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے دشمن کا کلا کما کر دیا. فرمایا کس نے مارا؟ ہر ایک کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے مارا ہے, حضور میں نے مارا ہے. تو فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ. دیکھا تو دونوں پر خون کا نشان. فرمایا تم دونوں نے ہی مارا ہے, تم دونوں نے مارا ہے. پھر حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو کہ وہ اللہ کا دشمن کہاں پڑا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں جب اس کی لاشے پر پہنچا, تڑپ رہا تھا, کچھ رمق باقی تھی زندگی کی. میں نے اس کی داڑھی کو پکڑا. میں نے کہا کیوں؟ اب بتاؤ کہاں گیا تمہارا غرور, کہاں گیا وہ نشہ تمہارا جو تم آئے تھے بڑے بھپرتے ہوئے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کہنے لگا اب بھی دیکھیے اس کی مغروریت کا اندازہ لگائیے. افسوس مجھے 2 کسان کے بچوں نے مارا ہے. کاش مجھے کوئی قریش کا آدمی مارتا, قریش کا جوان مارتا. میں اللہ کے دشمن, تیرا غرور اب تک گیا نہیں. آپ نے تلوار نکالی, اس کا سر تن سے جدا کر دیا. یہ تھے وہ بچے, یہ تھے وہ مجاہد کہ ایک ابو جہل جس کے بارے میں سنا کہ ہمارے رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے. آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. وہ پوپ نے کیا بکواس کی ہے, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے, لیکن عالم اسلام میں اتنی ہمت نہیں رہی, کیا کریں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج وہ بچے وہ جوان ہوتے نا, خدا کی قسم ایسے پوپوں اور ایسے جناب ایڈیٹروں اور ایسے گستاخوں گالیاں دینے والوں کے سر اتار کے لے آتے. ان کی سزا یہی ہونی چاہیے, ورنہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے جب تک ایسی سزا نہ ملے ان لوگوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ایک اہم انکشاف یہ فرمایا, لوگ یہاں پہ آنکھ کھل جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے. بدر کے میدان میں رات کو آپ نے کچھ اسپورٹ لگائے زمین پر اپنی چھڑی مبارک سے. یہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر مرے گا, یہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر مرے گا, یہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر مرے گا. یہ سب کچھ رات کو ہوا. صبح صحابہ کرام کہتے ہیں واللہ جہاں اللہ کے رسول کی چھڑی کا نشان تھا وہ کافر اس سے آگے نہیں بڑھا ہے. وہیں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی, وہیں اس کا لاشا پڑا ہوا تھا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, یہ ہے وہ مدنی دور جہاں سے یہ سب مظاہرے ہوئے ہیں. مکے میں مشرکوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا, اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. میں رب نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں غیب نہیں جانتا ہوں, یعنی اس طور پہ کہ جیسے خدا جانتا ہے. لیکن اللہ نے جو دیا ہے اس کا مظاہرے کا وقت آیا مدینہ منورہ میں, اور آیتیں نازل ہوئی. حضور نے خود اظہار فرمایا, اور اس کے بعد قرآن نے یہاں ایک آیت 2 لفظ ہیں مقابل غور ہیں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سب یہ آخری بات ہے. فرمایا جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی نا, اے محبوب آپ نے نہیں پھینکی, لیکن اللہ نے پھینکی. ایک موقع ایسا آیا کہ کنکریاں یہ مٹھی میں اٹھائی ہیں آپ نے, دشمنوں کو جو ہے منتشر کرنے کے لیے, ان کی صفوں کو بکھیر دینے کے لیے آپ نے اس طرح مٹھی پھینکی ہے بنا کے. کسی کا مشرق میں تھا, کسی کا مغرب میں, کسی کا شمال, کسی کا کہیں. لیکن اللہ کے رسول کے دست اقدس سے نکلنے والی کنکری تھی, سب کی آنکھوں میں سب جہتوں سے پہنچ گئی. دشمن کی آنکھوں میں کنکریاں پہنچی ہیں, وہ منتشر ہو گئے, بکھر گئے وہ. تو اس کنکری والے واقعے کو قرآن نے کوٹ کیا, فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا. یہ کنکریاں آپ نے پھینکی لیکن آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی ہے. تو یہاں سے جو نقطہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں بظاہر ہاتھ ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں, آگا ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ خدا کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں, اور خدا کی قدرت اور طاقت سے ان میں وہ قوت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کام بظاہر ان کا بھی ہوتا ہے اور کام اللہ کا بھی ہوتا ہے. ان کا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ کا کام جو ہو رہا ہے اس کو سیدھا ہے. اسے فرمایا آپ نے پھینکی ہے, یہ اس بات کی بات کی, ثابت کیا کہ آپ نے پھینکی ہے. پھر فرمایا آپ نے نہیں پھینکی مگر اللہ نے پھینکی ہے. تو بظاہر یعنی قصد کے اعتبار سے آپ نے پھینکی ہے اور خرچ کے اعتبار سے اللہ نے پھینکی ہے. تو آپ نے اپنا کام کیا, اللہ نے اپنا کام کیا ہے. تو یہ سلسلے ہوتے رہتے ہیں بزرگوں کے معاملات میں, بزرگوں کے افعال میں, ان کے تصرفات میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے جذبہ ایمانی کو اور بے قرار فرمائے اور فروغ عطا فرمائے. واقع الحمدللہ رب العالمین.